میں نے ایک نظر اپنی سوئی ہوئی نن پر ڈالی۔ یہ عورت مجھے بہت ناپسند تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی میرا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کسی طرح سے اسے اپنے گھر سے باہر نکالوں۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کے جسم سے چادر کھینچی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنی لال آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سوتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یاد تھا کہ ساری رات کے لیے میں نے اپنے بچے اس کے پاس چھوڑ رکھے تھے۔ میرے بچوں کا زیادہ تر خیال یہی رکھتی تھی کیونکہ میں اسے نوکرانی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ میرے نزدیک اس کی ذرا سی بھی اہمیت نہیں تھی اور اس بات کا احساس میں کئی بار اسے دلا چکی تھی، لیکن وہ اتنی معصوم تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ نہ ہی اس نے کبھی مجھے پلٹ کر جواب دیا تھا اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میں اسے جو کچھ بھی کہتی وہ خاموشی سے مان لیتی تھی۔ اس کی اسی عادت نے مجھے شے دے رکھی تھی کہ میں اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر لوں یہ کسی کو بھی شکایت نہیں لگائے گی۔ میرا شوہر یہی سمجھتا تھا کہ میں اس کی بہن کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں اور اس کی تمام ضروریات پوری کرتی ہوں، لیکن میں نے تو کبھی اسے وہ پیسے بھی نہیں دیے تھے جو اس کا بھائی ہر مہینے مجھے دیا کرتا تھا کہ میں اپنی نند کے حوالے کر دوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف اسے تکلیف پہنچانا تھا اور اسے بے چین رکھنا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی میں میرے ذہن کو سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس کا ارادہ میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا ہو۔ میری اس ذہنیت میں بھی سب سے بڑا ہاتھ میری اپنی دوست کا تھا۔ جب سے میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تب سے ہی میری دوست نے میرے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ پہلے ہی دن اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی نند کو اوقات میں رکھنا اور کوشش کرنا کہ وہ تمہارے سامنے دب کر رہے۔ اگر ایک دن بھی تم نے اسے آواز اٹھانے کا موقع دے دیا یا اس نے تم سے بدتمیزی کر لی تو سمجھ لینا کہ اس گھر میں تمہاری اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے اتنا زیادہ ڈرا دیا تھا کہ پہلے ہی دن میں نے اپنی نند کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ وہ رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر پہلے تو میں پریشان ہو گئی، پھر میں نے اسے دھمکی دی کہ تم نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ڈر کر فوراً خاموش ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی بہت معصوم اور بہت زیادہ بے وقوف ہے، اسے سنبھالنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب میں نے اپنی دوست کو اس بارے میں بتایا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی اور کہنے لگی مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر میری دوست کو میرے گھر کے معاملات میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں ہے۔ پھر میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ وہ میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی مخلص ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، اسی وجہ سے وہ میرے گھر کے معاملات میں دلچسپی لیتی ہے۔ دوسری طرف میرے شوہر کی ایک کزن تھی، وہ مجھے بہت ناپسند تھی۔ وہ شروع سے ہی ہمارے گھر آتی رہتی تھی اور اس کی میری نند سے بہت زیادہ بنتی تھی۔ میری نند گھنٹوں گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس دوران میں اسے کوئی کام بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کی کزن بہت منہ پھٹ تھی۔ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری نند نے اسے میرے اور اپنے رویے کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس لیے اس کی کزن مجھ سے بھی منہ چڑھا کر رکھتی تھی۔ اس کی ایک بات مجھے بہت زہر لگتی تھی، وہ یہ تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ وہ ہنس ہنس کر گپے لگاتی تھی اور میرا شوہر بھی اس سے کھل کر باتیں کرتا تھا۔ ان دونوں کی یہ دوستی مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں نے ایک بار اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور مجھے کہنے لگا خدا کا واسطہ ہے کم از کم مجھ پر شک تو مت کرو، میرے لیے وہ چھوٹی بہنوں جیسی ہے، تم سے پہلے بھی میں اس سے اسی طرح سے بات کرتا تھا۔ تمہیں کچھ بھی غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہ یاد رکھو کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ جس طرح سے سونیا کو میں اپنی بہن مانتا ہوں بالکل اسی طرح میں اسے بھی اپنی بہن مانتا ہوں۔ مگر میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہوں، کیونکہ ایک تو وہ پیاری بھی بہت زیادہ تھی اور اوپر سے وہ حد سے زیادہ چالاک تھی۔ کچھ عرصے تو میں اسی فکر میں ہی مبتلا رہی، لیکن پھر بعد میں نے خود کو تسلی دے دی کہ اگر میرے شوہر نے شادی کرنی ہی ہوتی تو وہ پہلے کر لیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی نند کا کیسے بندوبست کروں، اسے کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ میں نے ایک دو جگہ پر اس کی شادی کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ خبردار تم نے اس بارے میں سوچنے کی بھی کوشش کی، میری بہن ابھی بہت چھوٹی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے،
میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے۔ شوہر کی بات سن کر میں ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی، کیونکہ میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی نند کو ٹھکانے لگا دوں اور اس کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے۔ جب میں نے اپنی دوست سے اس بارے میں بات کی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اس کو کسی بھی غریب انسان کے ساتھ بیعت دو۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ صبح ہی اسی وجہ سے میری اپنے شوہر سے بے عزتی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں ابھی میں نے بتایا ہے کہ صبح ہی میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا ہے۔ بیٹا، میں کہہ رہی ہوں، اگر تم نے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانی ہے تو پہلے اس کے کردار پر الزام لگاؤ، پہلے اسے اپنے بھائی کی نظروں میں گراؤ، پھر اس کے بعد تم اس کی کسی بھی غریب انسان کے ساتھ شادی کر دو۔ تمہارا شوہر تم سے اس بارے میں پوچھے گا بھی نہیں۔ دوست کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل خوف سے دھڑکا۔ میں جتنی بھی ظالم سہی، لیکن یہ کام کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے پتا تھا کہ عورت کے لیے عزت کو سنبھال کر رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی اور دوبارہ سے مجھے ورغلانے لگی۔ وہ مجھے ایسی ایسی باتیں بتا رہی تھی کہ میرا دماغ دوبارہ سے گھومنے لگا تھا اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میری دوست جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر میں نے اپنی نند کو اپنے گھر سے نہیں نکالا تو میں اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا لوں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے شازمہ کا بھی ڈراوا دیا کہ اگر تم نے اپنی نند کو یہاں سے نہ نکالا اور وہ روز تمہاری نند سے ملنے کے لیے آتی رہی تو مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ تمہارے شوہر کو بھی اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ اس طرح سے تم اپنے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی اور نند کو بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال پاؤ گی۔ یوں وہ تینوں ہی تم پر حکمرانی کرنے لگ جائیں گے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم ہی مجھے بتاؤ، آخر میں کیسے اس کے کردار پر الزام لگاؤں۔ میری بات سن کر میری دوست مسکرانے لگی اور کہنے لگی، یہ کام کون سا مشکل ہے؟ گلی کے 2-3 آوارہ لوگوں سے رابطہ کرو اور انہیں کچھ پیسے دے کر اس کام پر لگا لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تھوڑے سے پیسوں میں ہی تمہارا کام کر لیں گے۔ لیکن اگر بعد میں انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی یا مجھے ورغلانے کی کوشش کی تب میں کیا کروں گی؟ میں نے منہ بناتے ہوئے اپنی دوست سے کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے تو تمہارا ڈر بھی میں ختم کر دیتی ہوں۔ تمہارے محلے میں ہی ارم نام کی ایک عورت رہتی ہے۔ اس عورت سے میرا اچھا خاصا واسطہ ہے۔ اس کا شوہر بھی ایک بہت بڑا بدمعاش ہے اور تمام برے کاموں میں ملوث ہے۔ تم اس سے بات کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے بندوبست کر دے گی۔ تم صرف اور صرف اس کے سامنے میرا نام لینا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دوست کی اتنے آگے تک پہنچ ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میرا ڈر کسی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ شام کے وقت ہی میں اس عورت کے گھر گئی اور اسے اپنے مسئلے کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر مجھے کہنے لگی، میں نے آج تک کسی کو بھی غلط کام سے نہیں روکا، لیکن تمہیں روکنا چاہتی ہوں کیونکہ تمہاری نند مجھے معصوم لگتی ہے۔ وہ ایک نیک اور پاکیزہ عورت ہے اور اس کا اس دنیا میں تمہارے اور بھائی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرنا چاہتی ہو؟ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی اور نہ ہی آج تک اس نے کسی کو دکھ دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ تو تمہارے گھر کے سارے کام بھی کر دیتی ہے، پھر تمہیں آخر اس سے مسئلہ کیا ہے؟ ارم نامی عورت کی باتیں مجھے بہت زہر لگ رہی تھیں۔ میں نے اس سے غصے سے کہا کہ تمہیں اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرا کام کر سکتی ہو تو مجھے بتاؤ، ورنہ میں کسی اور سے بات کر لیتی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے کام سے انکار نہیں کیا، بلکہ میں تو تمہیں پہلے سمجھانا چاہتی تھی، کیونکہ جو مظلوموں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس عورت کی باتیں مجھے خوفزدہ کرنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی، اس کا شوہر آ گیا اور اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم اس سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تمہارے پاس اپنا کام لے کر آئی ہے۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کے کام کو مکمل کرو، نہ کہ اپنا بھاشن دینے لگ جاؤ۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے شوہر کو بھی اپنی بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس کے پیسے میں تھوڑے زیادہ لوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ایک موٹی رقم اس کے حوالے کر دی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، اتنی زیادہ رقم کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔
اب تو آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میں ہر بار اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا دیتی اور خود کو تسلی دے دیتی کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنا گھر بچانے کے لیے کر رہی ہوں، اور یہ کرنے کا ہر عورت کو ہی حق ہے۔ مجھے میری دوست نے اس قدر ورغلا دیا تھا کہ اب مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا۔ رات کے وقت بھی وہ میرے ساتھ بیٹھی تقریباً 2 گھنٹوں تک باتیں کرتی رہی۔ ان 2 گھنٹوں میں بھی وہ مجھے ایک ہی بات سمجھا رہی تھی کہ تم نے بس کسی طرح سے اسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، ورنہ تمہاری زندگی اندھیری رات بن جائے گی۔ اور میں بھی بے وقوفوں کی طرح نہ صرف اس کی باتیں سن رہی تھی، بلکہ اس کی باتوں کو حقیقت مان کر اس پر عمل کرنے کے بھی منصوبے بنا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں، اور اس بات کا احساس مجھے بہت بعد میں جا کر ہوا تھا، جب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میری نند کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا پیش نہیں آیا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں جتنا بے صبری سے اس پل کا انتظار کر رہی تھی، یہ پل اتنا ہی مجھ سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن ان دنوں میں ایک بات بہت ہی عجیب و غریب ہوئی۔ میں معمول کی طرح اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میری نند کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں جو اس کی حیا کا پتہ دے رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ ہچکچانے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میرے شوہر کی خالہ کا نام لیا۔ یقیناً وہ آنٹی سلمیٰ کا بیٹا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ چند ہی دن پہلے آنٹی سلمیٰ نے مجھ سے بات کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میری نند سے کروانا چاہتی ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ آنٹی سلمیٰ ایک بہت ہی امیر کبیر عورت ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا بھی بہت خوبصورت ہے۔ میں یہ شادی کسی بھی صورت نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اور ویسے بھی ان دنوں میں نے اس گنڈے سے بھی بات کر رکھی تھی کہ وہ کسی طرح سے میری نند کے کردار پر داغ لگائے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ میں نے ایک نظر اپنی نند پر ڈالی جو چور نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جب میں نے سلمان کی طرف دیکھا تو وہ بھی دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں میں پہلے سے ہی کچھ چل رہا ہے۔ میں اپنی نند کو جتنا معصوم سمجھتی تھی وہ اتنی معصوم بھی نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلمان جا کر بیٹھ گیا، جبکہ میری نند بھی اس کے آگے پیچھے گھومنے لگی۔ ان دونوں نے 1-2 بار ایک دوسرے سے بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تو وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگانے لگے۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے گھر واپس آنے کا کہا۔ اب وہ دنیا جہان سے انجان ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیل بجی، لیکن انہوں نے اس طرف دھیان بھی نہیں دیا۔ میرا شوہر جب کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ان دونوں کو اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے زوردار آواز سے میری نند کو پکارا۔ میری نند کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ میں یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں اس منظر کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے میری نند کو سختی سے کمرے کے اندر جانے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ سلمان کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے انتہائی سخت لہجے میں بات کرنے لگا۔ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کے تعلقات آنٹی سلمیٰ کے خاندان سے زیادہ اچھے نہیں تھے، اسی وجہ سے ہی وہ سلمان سے بہت ہی روکھے انداز میں بات کر رہے تھے۔ لیکن میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ بزنس کا معاملہ ہے یا پھر کوئی خاندانی معاملہ ہے جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ خیر، میرا مقصد تو یہاں پر پورا ہو گیا تھا۔ جب سلمان وہاں سے چلا گیا تو میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد مجھے تو موقع مل گیا تھا۔ میں نے اس کی بہن کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کر اسے سنا دی اور اسے یہ بھی بتایا کہ تمہاری بہن اس لڑکے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوں۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ گپے لگا رہی۔
میں اپنے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ یکدم ہی غصے سے لال ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اپنی بہن کو دوبارہ سے بلائے گا اور اسے دوبارہ سے ڈانٹے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر آئندہ یہ لڑکا کبھی اس گھر میں آنے کی کوشش کرے تو اسے گھر کے اندر داخل مت ہونے دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں بھی دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ مجھے تو ٹینشن ہونے لگی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر میری نند کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کر دے اور پھر میری نند مجھ سے بھی زیادہ اچھی جگہ پر چلی جاتی، جو مجھے کسی بھی صورت برداشت نہیں تھا۔ رات کے وقت میں اپنی نند کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور میرے گلے لگ کر مزید زور و شور سے رونے لگی۔ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دن کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا، جس کی وجہ سے میرے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں سلمان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں بچپن سے ہی اسے بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بھائی آنٹی سلمہ کے خاندان کو ناپسند کرنے لگے ہیں، اور آج بھی انہوں نے سلمان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ بھابھی، آپ خدا کے لیے میری مدد کریں، آپ میرا ساتھ دیں، کیونکہ میں سلمان کے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی نند کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن اپنی نند کے سامنے میں نے اپنے چہرے پر افسردگی طاری کی ہوئی تھی، جیسے اس کی اس حالت کا سب سے زیادہ دکھ مجھے ہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی نند کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ میں کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، تم جو کچھ چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے پہلے تمہیں سلمان سے تفصیل کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، تم دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر سمجھ لو اور یہ جان سکو کہ تم دونوں کیا چاہتے ہو، اور یہ پلان بھی بنا سکو کہ کیسے تم لوگوں نے اپنے گھر والوں کو منانا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ بھائی تو سلمان کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتے، میں کیسے اس سے ملنے کے لیے جاؤں گی؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کام تو مجھ پر چھوڑ دو، تمہاری بھابھی ہونے کے ناطے اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتی ہوں۔ وہ خوش ہو گئی اور خوشی سے مجھے گلے لگا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اسے ہدایت کی کہ تم نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا، اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اور میں تمہاری مزید کوئی بھی مدد نہیں کروں گی۔ میں نے اسے خاص طور پر شازمہ سے یہ سب کچھ چھپانے کی ہدایت کی تھی۔ میری بات سن کر چند لمحے کے لیے تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن پھر وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میرے لیے اپنی محبت سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میری نند پر ابھی تازہ تازہ جوانی چڑھی ہے، اسی وجہ سے یہ اس قدر جوش میں باتیں کر رہی ہے۔ خیر میں نے بھی تو اس کے انہی جذبات کا فائدہ اٹھانا تھا۔ اگلے دن میں نے سلمان سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ میری نند تم سے ملنا چاہتی ہے۔ پھر میں نے ان دونوں کو ایک کیفے پر ملایا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ان دونوں کی تصویریں کھینچ لیں۔ وہ تصویریں بعد میں دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ کسی تصویر میں سلمان نے میری نند کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کسی تصویر میں وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اگر یہ ساری تصویریں میرا شوہر دیکھ لیتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ میری نند کو زندہ گاڑ دیتا، لیکن میں ابھی یہ سب اپنے شوہر کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس سے پہلے تو میں اس بندے کا بھی انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ میری نند کے کردار پر داغ لگاتا ہے اور کب پھر میں یہ سب بھی اپنے شوہر کے حوالے کروں گی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے بعد اس کا اپنی بہن پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، پھر میں اس کی بہن کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شام کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ قریب ہی میرا شوہر بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس نے مجھ سے پوچھا کہ سونیا کہاں پر ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ وہ چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے گئی ہے۔ میرا دھیان بار بار چھت کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ میں بے صبری سے سونیا کی باتوں کی آواز سن رہی تھی، اور پھر اچانک ہی مجھے چلانے کی آواز سنائی دی، لیکن وہ آواز میرے محلے کی ایک عورت کی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جلدی سے چھت پر جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں خود چھت پر چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میری مراد پوری ہو گئی۔ سامنے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا جس نے میری نند کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔
جبکہ میری نن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ قریب ہی محلے کی ایک عورت کھڑی تھی جو کہہ رہی تھی کہ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ دونوں یہاں پر گلچھڑے اڑا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ میں نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جس نے یہ سارا واویلا مچایا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت بھی مسکرا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کو بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ محلے کی ہی ارم نامی عورت ہے جس کو میں نے اچھے خاصے پیسے دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے میرا کام مکمل کر دے گی۔ میری نن تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بھابھی آپ دیکھیں یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں یہ یہاں پر ایک دم کہاں سے آ گیا اور کہنے لگا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو زندگی میں اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی کیونکہ مجھے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے نیچے لے گیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی نے اسے بہت مارا۔ میں پریشان ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر کو پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بہن کبھی اس کی عزت پر یوں آنچ آنے دے گی۔ اسے اپنی بہن پر بہت مان تھا۔ اب مجھے بار بار پچھتاوا ہو رہا تھا کہ شاید میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے اور میں اس پر پشیمان بھی تھی، مگر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر میں شوہر کو حقیقت کے بارے میں بتاتی تو وہ کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ اپنا یہی پچھتاوا دور کرنے کے لیے میں نے جلدی سے اپنی دوست کو کال ملائی۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، تمہارا مقصد اپنا گھر بچانا ہے اور گھر بچانے کے لیے عورت کسی بھی حد سے گزر سکتی ہے، تم نے تو صرف دوسری عورت کو استعمال کیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر تھوڑی دیر پہلے تک مجھے جو شرمندگی ہو رہی تھی وہ شرمندگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ رات کے وقت میرا شوہر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی کہ یہ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے شروع ہے۔ میری بات سن کر اس نے میرے چہرے کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی ابھی اور اس وقت ہی پتہ لگا ہے۔ پھر میں نے وہ تصویریں اس کے سامنے رکھ دیں جہاں پر وہ سلمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں پر سلمان اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور کہیں پر وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میرا شوہر دوبارہ سے اٹھا اور میری نند کے کمرے کی طرف جانے کے لیے بڑھا۔ میں نے اسے راستے میں ہی روک دیا اور اسے کہا کہ کسی کو جان سے مار دینا سزا نہیں ہوتا بلکہ کسی کو تکلیف دینا اصل سزا ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اس کی سزا تو میں اسے ضرور دوں گی۔ تم اسے جو مرضی سزا دو، بس اسے کسی طرح سے اس گھر سے باہر نکالو کیونکہ اب میں اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اس کے لیے تو مجھے اس کی شادی کرنا ہوگی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں مکمل آزادی دیتا ہوں، تم جس کے ساتھ مرضی اس کا نکاح کر دو، میں تو اس نکاح میں بھی شامل نہیں ہونا چاہوں گا، تم بس اسے کسی طرح سے میری نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ۔ شوہر کی آواز سن کر میرے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں اتنی آسانی سے میری آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ پوری رات میں نے خوشی سے جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا، نیند تو نہیں آ رہی تھی، اسی وجہ سے میں اٹھ کر باہر چلی گئی اور اپنی دوست کو کال ملانے کے بارے میں سوچا اور پھر میں اسے اپنی کامیابی کے قصے سنانے لگی۔ میری بات سن کر وہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے تم پر پہلے دن سے ہی یقین تھا کہ تم اسے اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اب جب تمہارے پاس میرے جیسی اتنی اچھی استاد موجود ہے پھر تو تمہاری ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بھی کھل کر مسکرانے لگی۔ واقعی یہ سب کچھ اس کی مدد سے ہی ہوا تھا، ورنہ مجھ پر ہوتا تو میں تو بیچ میں ہی ہمت چھوڑ دیتی۔ اس سے بات کر کے جب میں فارغ ہوئی تو مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری نند کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ اس نے میری تمام باتیں سن لی ہیں،
لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میرا یہ خوف ختم ہو گیا جب وہ میرے پیروں میں گر گئی اور مجھے کہنے لگی کہ بھابھی خدا کے لیے مجھے بچا لیں، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اس کی بات سن کر میں تیزی سے پیچھے ہٹی اور اسے کہا کہ یہ سب کچھ تمہیں وہ حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم نے تو یہ بھی احساس نہیں کیا کہ سلمان تم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اگر سلمان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں بھابھی، سلمان کو پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے سارے ڈرامے برداشت کر سکوں، اس وجہ سے میں نے اسے دھتکار کر پیچھے کر دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے اپنے گھر سے نکالوں۔ میں نے دوبارہ اسی گنڈے سے رابطہ کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل تمہارے گھر میں کسی فقیر کو بھیجوں گا، تم بس خاموشی سے اس کو اس فقیر کے حوالے کر دینا اور اپنے شوہر کو کہہ دینا کہ وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ واقعی یہ شخص میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھا اور غیر اخلاقی کاموں میں تو اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی لگتا تھا۔ لہٰذا صبح صبح ہی اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں نے اپنی نند کو نشہ آور دوا پلائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوا میں جھومنے لگی۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں مسکرانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اسے ایک خوبصورت لباس پہنایا اور اسے بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ فقیر اسے وہیں چھوڑ جائے۔ بلا شبہ وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی بھی جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا نصیب پھوٹنے والا ہے اور اس کی قسمت میں ایک فقیر لکھا جا چکا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کرنا یا کسی کے نصیب کو لکھنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اور اس بات کا اندازہ مجھے بہت جلد ہی ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ہی ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں مسکرانے لگی اور اپنی جھومتی ہوئی نند کو اس کے حوالے کر دیا۔ گھر کے سامنے ایک گاڑی بھی کھڑی تھی جو سیاہ رنگ کی تھی اور بہت ہی مہنگی گاڑی معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فقیر میری نند کو لے کر اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور ٹینشن بھی ہونے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کے پاس اتنی زبردست گاڑی کیسے آ سکتی ہے۔ مگر جب میں نے گاڑی کی پہلی نشست پر اس گنڈے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گاڑی اس کی ہوگی اور ضرور یہ فقیر کو یہاں سے چھپ کر لے جانے کے لیے گاڑی لایا ہوگا۔ میں نے دل کو تسلی دے دی اور دوبارہ سے گھر کے اندر چلی گئی۔ نند کے جانے کے بعد گھر میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی ہو۔ اچانک ہی مجھے اپنے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اب تو میں اپنی نند کو بھی آواز نہیں دے سکتی تھی کہ میرے بچوں کو جا کر دیکھو انہیں کیا ہوا ہے۔ اب تو میں نے گھر بھی خود سنبھالنا تھا اور بچوں کو بھی خود دیکھنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا جیسے میں نے اپنی ساری عیاشی اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دی ہو۔ کمرے کے اندر آ کر میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایک عجیب سا بوجھ تھا جو میرے دل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنی دوست کو کال کی تو وہ مجھ سے بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ اب وہ مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید میں نے اپنی نند کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہو۔ میں نے اس سے لڑائی کر کے کال کاٹ دی، کیونکہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی کی بات تھی جب وہ مجھے مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ تم اپنی نند کے ساتھ یہ سب کچھ کر دو، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے غلط کر دیا ہے۔ مجھے اس کے دوغلے پن پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ وہی کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اب میرا دل اسی غم کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ جا کر کھولا تو میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنا سینہ زور زور سے مسل رہا تھا۔ اس کی طبیعت خراب دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا دل بہت بے چین ہے، مجھے اپنی بہن کی فکر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میری چھوٹی بہن ہے، کم از کم مجھے اس کی ایک بات تو سن ہی لینی چاہیے تھی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں، لیکن میں نے جلدی سے اپنے اوپر قابو پایا اور اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کی بہن تو اس گھر سے بھاگ گئی ہے۔
میری بات سن کر اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور نظریں جھکاتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ جب میں اس کے کمرے میں اسے بلانے گئی تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے اس کی دوستوں کو کال کر کے پتہ کیا، لیکن ان کے نمبر بھی بن جا رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ بہرحال میں اپنے شوہر کے پاس رک کر اسے تسلی دینے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یہ ساری زیادتی کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ اب تو میں اپنی دوست کو کال کر کے جھوٹی تسلی بھی نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ اب میری دوست نے مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، میرا کام صرف اور صرف تمہیں بتانا تھا، تم نے خود ہی میری بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ اب کیا میں تمہیں کہوں گی کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو تو تم کیا کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ گی؟ اس نے تو ساری بات ہی ختم کر دی تھی۔ تھوڑے عرصے تک تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہی۔ مجھے ہر وقت ہی احساس ہوتا رہتا تھا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو سمجھا دیا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ یہ سب کرنے کا مجھے حق تھا۔ اور پھر میں دوبارہ سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی مجھے اتنی بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ تقریباً 1 سال بعد کی ہی بات ہے کہ جب اچانک ہی ایک دن میرا شوہر اپنے ساتھ ایک عورت کو لے آیا جس نے نقاب کیا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی اور عورت کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے تک وہ مجھ سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ شاید وہ مصروف ہے، اسی وجہ سے مجھے وقت نہیں دے پا رہا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی مصروفیت کی وجہ یہ ہوگی۔ ابھی بھی وہ اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ مجھ سے ملنا تو دور کی بات، وہ مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا اور میرے بچوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اگر کبھی وہ مجھے اکیلے بیٹھا ہوا دیکھتا تو میرے پاس آ کر صرف یہی کہتا تھا کہ مجھے تم جیسی عورت سے شدید نفرت ہے، میں بہت جلد تمہیں اپنی زندگی سے فارغ کرنے والا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ اپنی نند والے قصے کو بھی میں بھول چکی تھی، بلکہ اس کو تو میں نے دفنا بھی دیا تھا۔ ایک دن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں چلی گئی اور جا کر تیزی سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، اور سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شازمہ تھی جو بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اسی وقت ہی میرا شوہر وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں آج بتانے ہی والا تھا، لیکن تم نے خود ہی اس رات سے پردہ اٹھا لیا۔ پھر اس نے میرا منہ دبوچا اور مجھے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے میری بہن کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے؟ مجھے 1 مہینے بعد ہی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ سلمان میرے پاس آیا تھا اور اس کی بے گناہی کی گواہی محلے کے غنڈے نہیں دی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس کے پاس آتی رہی ہو اور یہ بھی کہتی رہی ہو کہ میری بہن کو بدنام کر دے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تم نے اسے ایک فقیر لانے کے لیے بھی کہا۔ وہ تو شکر تھا کہ سلمان نے اسی وقت ہی اس کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا۔ جسے فقیر سمجھ کر تم نے میری بہن دی تھی وہ سلمان ہی تھا۔ اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا۔ اس نے میری بہن سے شادی کر لی، لیکن میری بہن بہت ہی کمزور دل کی تھی۔ وہ ہر وقت ہی یہ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوں گے اور اس کا کردار ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ ہے کہ بچے کو جنم دیتے وقت اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی موت بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوئی۔ میں صرف اور صرف اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جس وقت بچوں کی ساری کسٹڈی میرے ہاتھ میں آ جاتی۔ اب بچوں کی کسٹڈی میرے پاس ہے اور تمہارے نام میں نے جو دولت کر رکھی تھی وہ بھی میں اپنے نام لگا چکا ہوں۔ جہاں تک شازمہ کا سوال ہے تو اب یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ میری بہن کا ہے۔ تمہاری اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ کر میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنے شوہر کی منتیں نہیں کیں اور نہ ہی روئی پیٹی، کیونکہ مجھے پتا تھا
کہ میں نے جو کچھ بویا تھا وہ میں کاٹ چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی نند کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد میں ہمیشہ خوش رہوں گی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ ہمیشہ خود ہی اس میں گرتے ہیں۔